ناظرین ویلکم ٹو مائی چینل. میرے ہاتھ میں یہ ڈبہ ہے جس میں چینی ہے یعنی شوگر، جو ہم عام طور پہ اپنے ماکولات اور مشروبات میں مٹھاس لانے کے لیے اپنے ذائقے میں استعمال کرتے ہیں. چینی آج کے دور میں یوبیکوٹس ہے. یوبیکوٹس سے مراد یعنی وافر مقدار میں ہر جگہ پہ دستیاب. لیکن ماڈرن انسانی تاریخ میں پچھلے 2,00,000 سالوں میں یعنی 200,000 ایئرز میں چینی کا اتنا استعمال نہیں ہوا جتنا کہ پچھلے 100 سالوں میں ہوا ہے. اور اسی بات کو لیتے ہوئے میں آپ کے ساتھ چینی کی پچھلے 100-150 سالوں میں جو ایک مختصر تاریخ ہے اس کے بارے میں آپ کے ساتھ کچھ گفتگو کرنے جا رہا ہوں. اور اختتام تک آپ کے سامنے ایک ریسرچ ہے جو کہ ہارورڈ یونیورسٹی کے ریسرچ ہے. اس کے جو ریزلٹس تھے اس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آیا شوگر یعنی چینی ایک غذا ہے یا اسے ہم نشے کی طور پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. اس کے بارے میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں بات کرنے جا رہا ہوں. تو اگر ہم 200 سال پرانی تاریخ کا مطالعہ کریں شوگر کی صنعت کے حوالے سے تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ تب سیاہ فام غلاموں کا استعمال کیا جاتا تھا شوگر کو بنانے کے لیے، پروڈیوس کرنے کے لیے. اور جب تک صنعتی انقلاب نہیں آتا 1840 میں تب تک بہت ہی مشکل تھا بنانا. اس کے بعد پھر ہم نے جدت دیکھی شوگر کے پیداوار میں، جہاں پہ دانے دار شوگر، پاؤڈر والی شوگر اور جو سیرپ یعنی لیکوڈ کی شکل میں جو شوگر ہے وہ تولید ہونا شروع ہوئے. اور دیکھتے ہی دیکھتے مزید اور صنعتیں بننا شروع ہوئی شوگر کے استعمال کے ساتھ، جیسے چاکلیٹ، آئس کریم، مٹھائیاں، سویٹس. اور 1870 اور 80 کے درمیان سافٹ ڈرنکس یعنی جو ٹھنڈے مشروبات ہیں، کوکو کولا جیسی صنعت جو ہے وہ بھی ہم نے دیکھا بنتے ہوئے. اور دیکھتے ہی دیکھتے اشیاء خوردنوش میں استعمال ہونا شروع ہوا شوگر. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ فارما یعنی ادویات اور پرسنل کیئر کی جو صنعت ہے اس میں. اور تیسرا حصہ جو ہے وہ گھریلو استعمال میں ہم نے یہ دیکھا کہ شوگر استعمال ہونا شروع ہوا. تو شوگر کی صنعت میں اتنی کامیابی کو دیکھتے ہوئے اس وقت کے جو سرمایہ کار تھے انہوں نے سب سے پہلی بنیاد ڈالی شوگر ایسوسی ایشن کی 1920 میں. اس کے بعد ایک وقت آتا ہے جس میں عالمی جو جنگ ہوتی ہے دوسری 1939 سے لے کے 1945 تک کا جو دور ہوتا ہے، اس میں بھی ایسے جو پیکنگ والے کھانے ہوتے ہیں اس کا سپلائی میں اضافہ ہوتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جو امریکن پبلک ہوتی ہے امریکہ میں، ان میں موٹاپا پایا جاتا ہے اور ڈائبٹیز جیسی بیماری بھی اس میں بھی بڑھاوا نظر آتا ہے. تو کافی انگلیاں اٹھنا شروع ہوتی ہیں شوگر انڈسٹری کی طرف. لیکن اس کو پھر کنٹرول کرنے کے لیے شوگر ایسوسی ایشن ایک اہم قدم اٹھاتی اور وہ ہے اداراتی سرمایہ کاری میں فنڈنگ کرنا، یعنی انسٹیٹیوشنل انویسٹمنٹ کرنا. یعنی وہ جو ادارے جس کی طرف لوگ معلومات کے لیے رجوع کرتے تھے، یعنی جیسے امریکن ڈائٹ ایسوسی ایشن یا امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن یا دیگر جو بھی ڈائٹ گائیڈنس ایسوسی ایشن ہوتی تھی، ان کی طرف جب لوگ رجوع کرتے تھے، چونکہ وہ پھر جانبدار ہو جاتے تھے، اس لیے وہ معلومات جو حقیقی معلومات ہیں شوگر کے جو نقصانات ہیں وہ عام طور پہ منظر عام سے ہٹائے گئے اور لوگوں کو ایک قسم کے دھوکے میں رکھا گیا، جس کی وجہ سے یہ بڑھتے بڑھتے یہ انڈسٹری اتنی بڑی ہو گئی کہ چند دہائیوں کے اندر ہی تقریباً 100 ممالک جو ہیں وہ 180 ملین میٹرک ٹن دنیا بھر میں آج سے چند سال پہلے تک تولید ہونا شروع ہوا. یعنی پیداوار جو ہے شوگر کی وہ اتنی بڑھ گئی تھی. اور ایک اندازے سے مانا جاتا ہے کہ سن 2020 تک لگ بھگ 199 ملین یا سمجھ لیں 20 کروڑ میٹرک ٹن کی پیداوار شوگر کی بڑھنے والی ہے
اگلے 2 سالوں کے اندر اندر۔ اور ایک حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ اس 180 ملین میگا ٹن کی پیداوار میں 9.5 ملین میگا ٹن صرف دنیا کی 5 بڑی کمپنی جو ہیں شوگر کا اپنے پروڈکٹس میں استعمال کرنے کے لیے خریدتی ہے، جس میں سے کوکو کولا، پیپسیکو، نیسلے، یونیلیور اور کیلوگز، یہ وہ 5 بڑی کمپنیز ہیں۔ تو چونکہ اس طرح کی بڑی کمپنیز اتنے زیادہ شکر یا چینی سے منسلک جو پروڈکٹس ہیں وہ بناتی ہیں، تو ان کو پھر اشتہارات پہ بھی اتنا ہی خرچ کرنا پڑتا ہے۔ ایک رپورٹ کے حساب سے صرف سن 2020 میں ایڈورٹائزنگ سپینڈنگ صرف امریکہ میں ہی کچھ $673 ملین بتائے گئے ہیں۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پس منظر میں کئی ایسے محرکات ہیں، ایسی قوتیں ہیں جو دن رات کام کر رہی ہوتی ہیں کہ عام انسان کو چینی جو نشہ ہے وہ اسے ملتا رہے۔ جی نشہ ہے، اس کے بارے میں آپ کو ایک ہارورڈ کے ریسرچ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ ایک ریسرچر ہیں مشہور جن کا نام ڈیوڈ لڈوگ ہے، جو کہ MD PhD ہیں ہارورڈ یونیورسٹی میں۔ انہوں نے ایک تجربہ کیا تھا جہاں انہوں نے چند لوگوں کو لے کے انہیں شکر سے بھرے مشروبات اور ماکولات انہیں کھانے کو بولا، اور اس کے بعد انہوں نے ان کا FMRI کیا، سر کا اسکین کر کے، اور جو نتائج اس کے نکلے وہ بہت ہی پریشان کن، حیران کن تھے۔ تو اس کے نتائج اس طرح کے تھے کہ پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمارے دماغ کا ایک حصہ ہے جسے نیوکلیس انکمبنس کہتے ہیں یا ایڈکشن سینٹر کہتے ہیں، وہ تب بھی مشتعل ہو جاتا ہے جب اسے نشے کی کوئی چیز دی جاتی ہے۔ جب اسے ہیروئن ملتا ہے، ہیروئن کا نشہ، اس سے وہ اثر انداز ہوتا ہے، الکوہول، نیکوٹین یا اس طرح کے جو چرس کے نشے ہوتے ہیں، جب وہ انسان نشہ کرتا ہے وہ جگہ جو نیوکلیس انکمبنس ہے وہ مشتعل ہو جاتا ہے۔ اور ایگزیکٹلی جب لوگ شکر یا چینی سے بھری ہوئی ماکولات یا مشروبات کھاتے ہیں تو دماغ کا وہی حصہ جو ہے جسے ایڈکشن سینٹر کہتے ہیں یا نیوکلیس انکمبنس، وہ بھی شکر کھانے سے بھی مشتعل ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، اس سے ہمیں یہ خلاصہ ملتا ہے کہ چینی ایک مرض ہے، نہ کہ ایک غذا۔ لہٰذا ہم نے بہت کیئرفل ہو کے رہنا ہے، اپنوں کو اور اپنے آپ کو اس چیز سے جتنا دور رکھ سکیں ہم رکھیں۔ چینی کوئی قدرتی چیز نہیں ہے، یہ ایک انسانی بنائی ہوئی چیز ہے، اور یہ ایک نشے کی طرح ہمارے دماغ کو اثر انداز کرتی ہے۔ تو ہم نے بہت ہی کیئرفل ہو کے ان چیزوں کا اجتناب کرنا ہے جس میں شکر کا استعمال کیا جاتا ہے، اور کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہم جتنا زیادہ سے زیادہ قدرتی جو چیزیں ہیں، جو قدرتی جس میں مٹھاس ہے، ان چیزوں کا استعمال زیادہ کریں، نہ کہ وہ چیزیں جن میں پروسیس کیے ہوئے چیزیں ہیں، جو یعنی مراحلوں سے گزرتے ہوئے جن میں شکر کا اضافہ کیا جاتا ہے، اس کا استعمال کریں۔ تو یہ تھی میری چھوٹی سی پیشکش ایک آگاہی کے لیے اپنی صحت کے حوالے سے، اور امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو، اور میں گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور میری آنے والی ویڈیو تک اپنا خیال رکھیں، اور سب سے زیادہ صحت مند رہیں۔